اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صلوات على محمد وعلى محمد سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ فإن تقوی اللہ عمود دینکم۔ مولا کائنات کے جملے ہیں کہ فرمایا کہ میں تمہیں تقوی الہی کی، اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ تمہارے دین کی بنیاد ہے۔ جو آیت میں نے آپ کی خدمت پڑھی سرنامہ کلام میں، وہ ایک مکمل رول ماڈل ہے کہ کس انداز سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ سورہ قصص کی آیت ہے، قرآن کا 28واں سورہ ہے، اور آیت کا نشان 77واں ہے، 77 آیت کا نشان ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ دیکھو جو اللہ نے آخرت میں تمہارے لیے رکھا ہے اس کے لیے کوشش کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں اپنے نصیب کو مت بھولنا۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں کے ساتھ اچھا کرو جیسے تم امید رکھتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ اچھا کرے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد مت پھیلانا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں بہت ساری باتیں کی ہیں پروردگار نے، تو کچھ باتوں کو ایلابریٹ کر کے میں انشاءاللہ اس خطبے کو تمام کروں گا۔ پروردگار نے پہلی چیز کہی کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ دیکھو جو آخرت کا دار ہے، آخرت کی جگہ ہے، اس کے لیے کوشش کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو تمہارا نصیب ہے اس کو بھول نہ جانا۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، آخرت میں جو نصیب ہوگا مل جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے، دنیا کا نصیب لے لینا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے تو کوشش کرنی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ہر لحاظ سے کوشش کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ ہم نمازوں کے پابند ہیں یا رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، اچھا بعض تو یہ بھی نہیں کر پاتے، تو ہو گیا، معاملات حل ہو گئے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں جنت میں جو فقط کوشش کرنے والوں کے لیے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ نے ہر نیکی کے عوض ایک اجر آخرت میں رکھا ہے۔
وہ اجر اور وہ ریوارڈ اسی نیکی کے عوض ہے. یعنی آپ کہیں کہ میں اس کے بدلے یہ کر لیتا ہوں تو بدلے نہیں ہو سکتا. اس کے بدلے یہ کر لیتا ہوں اور اس کے بدلے وہ کر لیتا ہوں. اس طرح کا سسٹم دین میں نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میں چونکہ روزے نہیں رکھ پا رہا تو میں فدیہ دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، واجب ہٹ جائے گا، چونکہ بیماری ہے فدیہ دے دے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جو اجر روزے رکھنے پر تھا وہ فدیہ دے کر ملنے والا نہیں ہے. فدیہ دے کر اب وہ ذمہ ہٹ گیا کہ تمہیں عذاب نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے. حدیث میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان کی ذاتی زندگی میں انسان کوشش کرے، ایک یہ کہ ایک جو وہ اجتماعی زندگی گزارا ہے اس میں بھی اس نے کوشش کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ ویسے گھر میں بعض لوگ گھر میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن معاشرتی لحاظ سے وہ اچھے نہیں ہوتے. ان کی اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ بظاہر ایک اچھے شخص شمار نہیں ہوتا. وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہر لحاظ سے اچھا انسان کو ہونا ہے، کوشش کرنی ہے، ہر سیکٹر میں کوشش کرنی ہے. اگر اخلاق اچھا نہیں ہے، اخلاق اچھا کرنا ہے. بہت سارے معاملات آپ کے اخلاق اچھا کرنے سے ہو جائیں گے. اخلاق اچھا کیجئے، آپ کے بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے. کیونکہ انسان جب بات کرتا ہے، اسی لیے مولا علی نے فرمایا نا کہ جب تک انسان خاموش ہے تب تک وہ امان میں ہے، اور جب وہ بولنا شروع کرے گا اب وہ اپنے الفاظ کا پابند ہو گیا، اب وہ اپنے الفاظ کے تحت آ گیا. اب وہ جو بول رہا ہے اعلیٰ معیار کا بول رہا ہے تو شخص اعلیٰ معیار کا ہے، اور فضول بول رہا ہے تو شخص فضول ہے. لہذا ایک بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ عرض کرنی ہے کہ ایک چیز جو ہمارے یہاں بہت کامن ہے وہ یہ کہ مذاق کرنا اور مذاق اڑانا، اس میں فرق کیجئے. ایک بار ہوتا ہے کہ انسان مذاق کرتا ہے، ایک بار ہوتا ہے کہ انسان توہین کرتا ہے کسی کی. اس کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک شخص ایک بیابان میں، اور یہ اسے مختلف علماء نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور یہ سچا واقعہ ہے، حقیقی واقعہ ہے. ایک شخص ایک بیابان سے گزر رہا تھا، اس کو پیاس لگی تو اس نے ایک گھر دیکھا تو وہاں گیا. جانے کے بعد اس نے وہاں پر دروازے پہ خاتون آئی. خاتون سے کہا کہ مجھے پیاس لگی، تو خاتون نے کہا کہ آپ اندر تشریف لے آئیے، میں سرائی سے پانی نکالتی ہوں، تھوڑا وقت لگے گا. تو وہ اندر بیٹھ گیا. تو اس سے پانی نکال کے دیا تو ایسے میں اس کو محسوس ہوا کہ کوئی شخص چیخ رہا ہے، اس کے گھر میں کوئی شخص چیخ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ چیخ کیسی آواز ہے؟ اچھا چیخ، وہ کیا چیخ رہا تھا؟ وہ چیخ یہ رہا تھا کہ البول والکیف البول، پیشاب اور کیسی پیشاب، ایک آواز یہ تھی. اور دوسری چیخ اس کی یہ تھی کہ العطش و کیف العطش، پیاس اور کیسی پیاس. یہ دو آواز سنائی دے رہی تھی. تو اسے خاتون سے پوچھا کہ یہ چیخ کی کیسی آواز ہے؟ اور میں نے تمہارے گھر میں ایک قبر بھی دیکھی. اچھا، وہ جب گھر میں داخل ہوا تو گھر میں اسٹارٹ میں ہی، اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ گھر میں ہی میت کو دفن کر دیا کرتے تھے. اس نے کہا کہ وہ میں نے قبر بھی دیکھی اور چیخ کی آواز بھی سنائی دے دی ہے. کہاں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے شوہر کو عذاب دیا جا رہا ہے، یہ میرے شوہر کو میں نے دفن کیا ہے اپنے گھر میں اور میرے شوہر کو عذاب دیا جا رہا ہے. اس نے کہا کہ یہ دو باتیں کہہ رہا ہے وہ کہ پیشاب اور کیسی پیشاب، پیاس اور کیسی پیاسی، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے، خاتون کہتی ہے، کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ دو معاملات ایسے ہیں اس کی زندگی کے
کہ جس میں اس نے خیال نہیں کیا. کہا ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جس طرح تم آج آئے ہو، تپتی دھوپ تھی، اور چونکہ ہمارا گھر صحرا میں ہے تو ہر شخص ہمارے گھر میں آتا ہے پانی پینے کے لیے. تو تپتی دھوپ میں ایک شخص سفر کرتے ہوئے آ رہا تھا اور ہمارے گھر پہ آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، اگر پانی دے دیا جائے. تو میرے شوہر اس وقت موجود تھے، تو میرے شوہر نے کہا کہ اس سراہی میں پانی ہے، پی لو. وہ بہت پیاسا تھا، تو اس نے سراہی منہ سے لگائی تو سراہی خالی تھی. تو جیسے ہی اس نے کہا کہ یہ تو خالی ہے، تم، اس کا شوہر ہنسنے لگا. کہا کہ کیسا میں نے تمہارے ساتھ، آج کے زمانے میں کہوں تو کیسا پرینک کیا میں نے تمہارے ساتھ، یہ جو پرینک ہوتے، کیسا مذاق کیا میں نے تمہارے ساتھ. اس نے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، اگر پانی دے دو. شوہر نے دوسری سراہی کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اس سے پانی پی لو. اب سراہی مٹی کی ہوتی ہے، اس میں معلوم نہیں ہوتا اندر پانی موجود ہے یا نہیں ہے. تو اس نے پھر منہ سے لگائی، پھر کھا لی. 3 دفعہ اس نے یہ کیا، اور شدید پیاسا تھا. وہ چہرے پہ اس کے خفگی کے آثار آ گئے، شرمندگی کے آثار آ گئے. کہا مجھے پیاس لگی اور تم میرے ساتھ یہ بیہودہ مذاق کر رہے ہو. اور کہتی ہے وہ خاتون کہ اس کے بعد پھر میں نے اس شوہر کو ٹوکا اور میں نے پھر اسے پانی دیا اور وہ چلا گیا. کہ اب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار اسے پیاس کا عذاب دے رہا ہو. بعض اوقات سمجھیے اس بات کو، مذاق کرنا اور ہے، مذاق اڑانا اور کسی کی توہین کرنا اور ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جسے ہم اگنور کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ کہ اچھا یہ جو دوسری آواز میں سن رہا ہوں، یہ آواز کیسی ہے؟ کہا کہ یہ جو آواز ہے، یہ آواز اس بات کی ہے کہ میرا شوہر کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتا تھا. میں نے اسے کئی مرتبہ سمجھایا کہ جب وہ نجس جانور بھی پیشاب کرتا ہے تو ایک پاؤں اٹھا لیا کرتا ہے، وہ ایک پاؤں اٹھا کر پیشاب کیا کرتا ہے، اور تم اشرف المخلوقات ہو، کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو اور چھینٹے اڑتے ہیں، اور اس کے بعد اسی لباس میں عبادت پروردگار کرتے ہو. یہ کیسی عبادت کر رہے ہو تم؟ کہ اب اسی بات پر اسے عذاب دیا جا رہا ہے. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے. طہارت کا انسان خیال رکھے. بعض لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، ہم نہا لیے تو کافی ہو گیا. نہا لینا یہ کافی نہیں ہے. طہارت ایک الگ چیپٹر ہے، اس کے لیے آپ کو مسائل سیکھنا پڑیں گے. دوسری چیز جو پروردگار نے کہی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنے دنیا کے نصیب کو مت بھولو. دنیا میں جو آپ کا نصیب ہے اس کو مت بھولیے. ان باتوں کے بعد کوئی یہ سمجھے کہ چلیں اب تو مولانا صاحب نے اتنا موٹیویٹ کر دیا ہے تو اب تو مسجد اور گھر اور قرآن اور جانماز اور تسبیح. کیا اس کا یہ نتیجہ ہے؟ مولا علی کے دور کا واقعہ ہے. ایک شخص نے اپنی زوجہ کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، اور وہ چلا گیا بیابان میں. مولا علی کی حکومت اس وقت موجود تھی، چوتھی خلافت چل رہی تھی. چلا گیا. اس کے بھائی نے کمپلین کی مولا علی سے کہ اپنے بیوی بچوں کو اس نے چھوڑ دیا ہے، بیابان میں چلا گیا ہے، ٹاٹ کا لباس پہنتا ہے، ستلی کا لباس پہنتا ہے وہ. اور جب میں اس سے کہتا ہوں کہ یہ کیا حالت بنا کے جو کی روٹی کھاتا ہے، میں اس سے سوال کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ علی بھی تو یہی کرتے ہیں، علی بھی تو یہی کرتے ہیں. یہ جواب دیتا ہے. علی ایک مرتبہ چلے اس کے پاس بیابان میں، اس سے سختی سے پیش آئے. اس سے کہا کہ تو نے کیا حالت کی ہے؟ کہا یا علی آپ بھی تو یہی غذا کھاتے ہیں، یہی لباس پہنتے ہیں، عبادت آپ بھی کرتے ہیں، تو اگر میں نے کیا تو کیا برا کیا؟ امام نے مارکت العارہ جملہ کہا. امام نے کہا کہ میں امام ہوں اور مجھ پر یہ ذمہ داری ہے کہ امت کے ضعیف ترین شخص کے اعتبار سے اپنی زندگی کو گزاروں، کمزور ترین شخص کے اعتبار سے زندگی گزاروں،
کہ وہ یہ سوچے کہ میرا امام بھی تو یہ کھاتا ہے، میں کیوں شرم کروں؟ یہ مجھ پر ذمہ داری ہے کہ اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے، اتنا رزق دیا ہے، اچھا لباس تو پہن سکتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو تو کیوں بھول چکا ہے؟ میں نے تو اپنے گھر والوں کو نہیں بھولا۔ جا اور جا کر اپنی زندگی گزار، جس طرح سے پروردگار نے تجھے نعمتیں دی ہیں اسی انداز سے اپنی زندگی گزار۔ خود مولا حسن کا جب دسترخوان چلتا تھا تو بعض لوگوں نے مولا علی سے شکایت کی کہ یا علی، جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو ایک جو کی روٹی ہے، جاؤ حسن کے پاس بہت کچھ ہے۔ تو یا علی، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ایک امام کے پاس تو جو کی روٹی ہے اور ایک امام کے دسترخوان چل رہے ہیں۔ امام نے کہا اس وقت میں منصب امامت پر ہوں، جب حسن منصب امامت پر آئے گا تو وہی طریقہ اپنائے گا جو اس کا باپ طریقہ اپناتا تھا۔ لہذا دنیا سے اپنا نصیب مت بھولیے، اور اتنا عبادتیں کہ گھر والے پریشان ہو جائیں، اریٹیٹ ہو جائیں، تنگ آ جائیں، یا احباب تنگ آ جائیں۔ وہ ایک شخص نے چھٹے امام کے پاس آیا، اسے کہا کہ مولا میں نے ایک عیسائی کو مسلمان کیا لیکن وہ دوبارہ عیسائی ہو گیا۔ امام نے کہا کہ تو نے کیا کیا تھا؟ تو نے ایسا کیا کام کیا کہ وہ مسلمان ہوا پھر عیسائی ہو گیا؟ کہا مولا میں نے آپ کی بتائی ہوئی ساری تعلیمات دی پھر بھی وہ عیسائی ہو گیا۔ کہا کیا کیا تو نے؟ کہا میں نے اس کو سمجھایا کہ جب وہ اسلام لے آیا تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو ابھی صبح کا وقت ہے، فجر پڑھ لو، تو اس نے فجر پڑھ لی۔ میں اس سے کہا کہ دیکھو فجر کی 2 نفل بھی ہوتی ہے، اس نے نفل بھی پڑھ لی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ دیکھو فجر جب ختم ہو جائے اور سورج تھوڑا سا اوپر آ جائے تو وقت چاشت کہلاتا ہے، اور اس کی کچھ دعائیں ہیں جو میرے امام نے تعلیم دی ہیں، لہٰذا وقت چاشت کی دعائیں بھی تم پڑھ لو، میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ اس نے وہ بھی پڑھی۔ کہ بس اب کچھ دیر میں ظہر کا وقت ہونے والا ہے، تو ظہر کی 8 رکعت نفل ہے، وہ تم وہ نفل پڑھ لو، وقت سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ 8 رکعت وہ نفل پڑھی، 4 ظہر پڑھی، عصر کی 8 پڑھی نفل، پھر عصر کی 4 پڑھی۔ پھر اس نے کہا کہ اب عصر کے بعد شام کے وقت کچھ دعائیں مولا نے تعلیم دی ہیں، وہ دعائیں تم پڑھ لو حتیٰ کہ مغرب ہو جائے۔ سورج ڈھلنے کی کچھ دعائیں ہیں، وہ پڑھ لی اس نے۔ مغرب پڑھی، عشاء پڑھی۔ اس نے کہا اگر دین اتنا مشکل ہے تو میں عیسائی بہت اچھا ہوں، کیونکہ ہم جاتے ہیں اپنے پادری کے پاس اور اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جاؤ تمہارے سارے گناہ بخش دیے۔ کہا ہم بھی تو یہی کہہ رہے تھے، تم نے غلط طریقے سے گائیڈ کیا ہے۔ کہا ہم بھی یہی کہہ رہے تھے۔ مولا نے کہا ہم بھی یہی سمجھا رہے تھے۔ کہا مولا پھر آپ نے اتنی دعائیں تعلیم کیوں دی ہیں؟ کسی نے مولا سے سوال کیا۔ کہا مولا آپ نے اتنی دعائیں تعلیم دی ہیں، اتنی دعائیں تعلیم دی ہیں، زندگی کم پڑ جائے، یعنی اگر صبح سے لے کر آدھی رات اور پھر اگلی صبح تک بھی پڑھنا چاہیں، بہت دعائیں، اور پھر مختلف معصومین سے مختلف دعائیں ہیں۔ اس نے کہا کہ فرزند رسول آپ اہل بیت سے اتنی دعائیں صادر ہوئی ہیں، بالآخر یہ پڑھے گا کون؟ امام نے کہا ہم نے ہر وقت، ہر لہجے، ہر لحاظ سے پڑھنے کی دعائیں تعلیم دے دی ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں فلاں وقت پہ فارغ ہوا کرتا تھا اور فلاں مسئلہ مجھے پیش آیا کرتا تھا اور میرے امام نے تو مجھے کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ بھائی جس وقت تم فارغ ہو اس وقت کے لیے دعا یہ دی ہے، اس وقت پڑھ لینا جس وقت فارغ ہو۔ کہا اس لیے ہم نے تعلیم دی ہے جس وقت تمہارے پاس وقت ہو اس وقت دعا یہ پڑھ لینا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہر وقت ہر دعا پڑھنی ہے۔ بزرگان گرامی، کچھ آخری باتیں اور پھر انشاءاللہ میں اپنے
خطبے کو تمام کرتا ہوں. ولا تبغ واحسن کما احسن اللہ الیک، لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیجئے جس طرح امید رکھتے ہیں آپ کہ اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ آشکار نہ ہوں، ہمارے گناہ لوگوں میں نہ پتہ چلے، تو ہمارے گناہوں کا پردہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے. تو چونکہ وہ ستار العیوب ہے، ہم وہ صفت کیوں نہیں اپناتے؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ کسی کی غیبت کر کے، کسی پر تہمت لگا کر اس کے معاملات کو آشکار کیا جائے؟ دیکھیں، بعض اوقات واجب ہو جاتی ہے، بعض اوقات مستحب ہوتی ہے، بعض اوقات ضروری ہوتی ہے. مثال ایک دے دیتا ہوں میں آپ سے کہ کوئی صاحب آپ سے مشورہ کرنے آئے، بھئی فلاں جگہ پر رشتہ کرنا کیسا ہے. اب یہاں پر آپ کو غیبت کرنا ضروری ہے، یہ واجب ہمارا ہے. کیوں؟ اگر آپ نہیں گائیڈ کریں گے تو یا اس کی بیٹی کا نقصان ہوگا یا اس کے بیٹے کا نقصان ہوگا. تو یہاں پر اتنی غیبت، اتنی جتنی اس کو ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ پھر آپ نے کہا چونکہ مولانا نے کہا جائز ہے تو پھر اس کے بزنس کے بارے میں بتا دیا اور اس کا بتایا کہ وہ بچپن سے ہم تو دیکھ رہے ہیں اس کو، تو یہ سب بتا دیا. نہیں، اتنا جتنا ضروری ہے. میں وہ عرض نہیں کرا کہ وہ موارد کیا ہیں اور وہ کیا معاملات ہیں، لیکن عام طور پہ جو ہماری بیٹھکیں لگتی ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، احسن کما احسن اللہ الیک، جیسا تم اللہ سے امید رکھتے ہو ویسا لوگوں کے ساتھ کرو. اور خود مسکرا کے بات کرنا کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے، یہ خود حدیث میں آیا کہ ایک صدقہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم صدقہ نہیں دے سکتے، ہماری استطاعت نہیں ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ مالی صدقہ دیں، اسی کے ساتھ اچھے طریقے سے کچھ گھڑی آپ کھڑے رہ کر اس کے دکھ درد کو سن لیجئے، یہ صدقہ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں چونکہ میرے جیب میں 50 کا نوٹ نہیں ہے تو اب میں صدقہ نہیں دے سکتا. کسی کے ساتھ نیکی صدقہ ہے. بزرگ گرامی، آخری بات، ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین پر فساد نہ پھیلاؤ. اور اس کی جو سامنے کی مثال اس وقت ہے وہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے، ولا تبغ الفساد فی الارض. دیکھیں، مولا علی کی حدیث ہے، مولا نے فرمایا کہ کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی. کافر اگر حکومت چلانا چاہے تو چلا سکتا ہے، مگر ظالم اگر حکومت چلانا چاہے ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا. زمین پہ فساد نہیں پھیلائیں. جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کیجیے. ایک سلسلہ آپ کا، اور یہ آپ کہیں کہ یہ بڑے لیول پر آپ بات کریں، ہماری زندگی میں یہ کہاں امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ ہماری زندگی میں کہاں امپلیمنٹ ہوتی ہے؟ یہ آپ کی زندگی میں، آپ کے فیملی میٹرز میں امپلیمنٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ 2 فیملیز میں کچھ انبن ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ بولیں گے تو معاملات بگڑ جائیں گے، خاموش رہیے، نہ مشورہ دیجیے اپنا، کیونکہ فساد ہوگا، کیونکہ معاملہ بگڑے گا. یہاں آپ کا خاموش رہنا عبادت ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ فساد نہیں پھیلاؤ، کیوس کریٹ نہ کیجیے زمین پر. کیونکہ جو سسٹم چل رہا ہے، جو طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، اس کو چلنے دیجیے. اپس اینڈ ڈاؤنز ہر لائف میں ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہوگی، لیکن اس میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کیجیے. بازار گرامی، اس سے زیادہ میں آپ کی خدمت میں عرائض نہیں پیش کر سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.